الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ آیت جو پڑھی جا رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ آیت سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اور یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس آیت کے دو جز ہیں، ایک جز کا تعلق، دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے ہے، جس میں اللہ نے گواہی دی ہے کہ نام محمد کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اللہ کے نبی کی رسالت قیامت تک باقی رہے گی، اس کی گواہی اللہ دیتا ہے۔ اور آیت کا جو دوسرا ٹکڑا، دوسرا حصہ ہے، اس کا تعلق اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ ہے۔ تو کچھ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے متعلق کل کی مجلس میں بیان ہوئی تھی، اس میں ایک حصہ رہ گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے محمد رکھا۔ اس نام محمد کے متعلق بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لڑکوں کے نام پیغمبروں کے نام پر رکھا کرو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے، اور بخاری کی روایت میں یہ آیا ہے کہ میرے نام کے مطابق اپنے نام کو رکھا کرو، اپنے بچوں کے نام کو رکھا کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ جس شخص کے 3 لڑکے ہوں اور اس نے تینوں میں سے کسی کا نام محمد نہیں رکھا تو اس نے بڑی نادانی کی۔ معلوم یہ ہوا نام محمد سے بھی اللہ کی محبت آتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک کتاب ہے احیاء العلوم، اس میں ایک بات نقل کی ہے کہ جس کا نام محمد رکھ دیا گیا ہو تو اس نام کی بھی عظمت کیا کرو، یعنی جس لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی تعظیم بھی کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ تم نے محمد نام رکھا اور اس کو اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ کہو، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نام محمد کی بھی عظمت کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے رسول، میں اپنی عزت کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہوگا، میں اس نام کی عظمت اتنی کروں گا کہ اس نام والے کو بھی دوزخ کے عذاب سے دور رکھوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نام محمد اتنا پاکیزہ نام ہے کہ یہ نام جس کا رکھ دیا جائے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس نام کی برکت سے بھی شفاعت اللہ کے نبی کی بھی حاصل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی لیے مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ لفظ محمد ضرور لگاتے ہیں کہ اس نام کی برکت آ جائے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ نام پورا رکھیں، ایسے نہیں کہ ایم عبداللہ یا کچھ اور آدھا نام کر دیا جائے۔ اللہ کو آدھا ادھورا نام پسند نہیں ہے، پورا نام لفظ محمد اپنے نام کے آگے لگانا چاہیے کہ ہمارا وجود یا ہمارا نام کوئی نام نہیں ہے، نام ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تاکہ لوگ قیامت تک محمد 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 کہ جس نام کو کفار مکہ نے مٹانا کا حکم دیا، اللہ نے قرآن میں زندہ کیا، اور قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا رہے گا۔ یہ بات ہوئی آیت کے ایک حصے سے متعلق۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اور آگے کا حصہ ہے، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کا ذکر فرمایا، ان کی صفت، 4 اوصاف اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کے بیان فرمائے۔ پہلی صفت اشداء علی الکفار، کہ اگر مقابلہ ہو جائے ان صحابہ کا، آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت حدیبیہ کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ صحابہ نے قربانی دی، ایک تو مدینے سے آئے، پھر عمرے کے ارادے سے آئے، احرام کھول دیا، واپس اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اگر لڑائی کی نوبت آئے تو لڑ پڑیں گے۔ تو اللہ نے ان کی خوبی بیان کی، کیا کہ اشداء علی الکفار، اگر مقابلہ ہو جائے تو یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، اور پھر رحماء بینہم، ایسا نہیں کہ وہ ظالم ہوں، مسلمان آپس میں، حضرات صحابہ کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آپس میں بہت مہربان ہیں، یعنی ان کا برتاؤ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ انتہائی شفقت، محبت، ہمدردی کا رہتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بغض رکھتے ہیں، یعنی اپنی نفرت، کوئی نفرت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ مسلمان کو، مسلمان مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہونا چاہیے، کہ ایک مومن اپنی شکل دوسرے مومن میں دیکھ لے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو دیکھیے، آئینے کے اندر اگر آدمی اپنی شکل دیکھتا ہے تو آدمی کا آئینہ اس کی کمی کو تو کہہ دیتا ہے، لیکن دوسرے سے نہیں کہتا۔ کہ آئینے کے اندر آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی، لیکن وہ آئینہ آپ کی شکل جگہ جگہ نہیں دکھاتا پھرے گا، آپ کی کمی کو آپ سے ظاہر کرے گا۔ تو مومن کے لیے آئینہ ہے، اگر کوئی کمی محسوس ہو تو محبت کے ساتھ بتا دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو پاؤں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ کو درد ہے میں چل کر کیوں جاؤں، بلکہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ہاتھ کو درد ہے تو دل، دماغ، ہاتھ، پیر، پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کی صفت ہی یہی تھی کہ اگر کسی ایک کو تکلیف ہوتی تو تمام کے تمام صحابہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ دیکھیں حضرت عثمان گئے تھے، اللہ کے نبی فرما سکتے تھے کہ عثمان کا معاملہ ہے، صحابہ کہہ سکتے تھے کہ آپ جانیں، آپ نے عثمان کو بھیجا ہے،
ہمارا کیا مطلب؟ لیکن تمام صحابہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جب بیعت کرنے کی نوبت آئی تو تمام صحابہ نے یہ کہا کہ ہم بدلہ لیں گے قتل عثمان کا، اگرچہ وہ ایک افواہ تھی، لیکن آپ دیکھیں تمام صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اسی کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، آپس میں انتہائی رحم دل ہیں، تراہم رکعا، یہ تو ان کے آپسی معاملات ہوئے۔ آپ دیکھیں گے ان کی عبادت کا حال یہ ہے کہ وہ عبادت کبھی اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں، کبھی آپ ان کو رکوع میں، کبھی سجدے میں دیکھیں گے، یعنی عبادت بہت کرتے ہیں۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کے فضل، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے سے بزرگی کے آثار، عبادتوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہ 4 صفت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ نے یہ حالات ان کے تورات میں بیان کیے ہیں، انجیل میں بیان کیے ہیں، پرانی کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک بات نقل کی ہے کہ دیکھیے حضرات صحابہ یہ آج سے یعنی صلح حدیبیہ ہی میں اللہ کے پسندیدہ نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں سے بھی پہلے اللہ کے یہ حضرات پسندیدہ تھے۔ اللہ نے ان کی تعریف توریت میں بھی کی، انجیل میں بھی کی، قرآن میں بھی کی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرات صحابہ اللہ کے محبوب ہمیشہ سے یعنی شروع سے رہے ہیں، جب سے اللہ نے ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جائیں گے، اللہ نے آپ کی نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کو بھی منتخب کر لیا کہ دین کے شروع کے داعی یہ حضرات ہوں گے۔ ان کی اللہ نے تعریف روز اول سے کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حضرات صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان کے ہمارا جو دین ترقی کیا ہے، اس کی 4 حالتیں اس کے اوپر گزری ہیں۔ پہلے اللہ کے نبی نے دعوت دی، چند لوگ کمزور درجے میں مسلمان ہوئے، یعنی دنیا میں ان کی حالت کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ جیسے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس میں سے کونپل نکلتی ہے، وہ کونپل انتہائی کمزور ہوتی ہے، اور پھر جب تھوڑا زمانہ گزرتا ہے تو وہ دانہ جو کونپل کی شکل میں بنا اور ذرا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا آج کی آیت میں کہ صحابہ کی بھی مثال شروع میں بالکل اسی طرح تھی کہ پہلے وہ کمزور تھے، پھر تھوڑے مضبوط ہوئے، حتیٰ کہ درخت بننے کے قریب ہو گئے، اور پھر جب درخت بنے تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہجرت کر جاؤ مدینہ منورہ کی طرف۔ تو یہ حضرات مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اب درخت کے اندر سے شاخیں نکلنے لگیں، یعنی اور ادھر آدھر کی سلطنتیں آنے لگیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے چوتھی حالت یہ بیان فرمائی کہ یہ حضرات جس طرح درخت سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، شاخیں نکل جاتی ہیں اور دور تک پہنچ جاتی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی سلطنتیں عرب سے نکل کر عجم اور پھر پورے عالم میں پھیلی۔ تو اللہ نے یہاں دین کی خوبی یہ بیان فرمائی کہ یہ پھیل بھی رہا ہے، ترقی بھی کر رہا ہے، جس طرح کھیتی پھیلتی بھی ہے اور ترقی بھی کرتی ہے، اور پھر کاشتکار کو اس کھیتی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ میری کھیتی ہے، یعنی ایمان اسلام دنیا میں پھیلنا، باقی رہنا، اور اللہ کو اس کے پھیلنے سے خوشی بھی ہوتی ہے جس طرح ایک کاشتکار کو خوشی ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو دین کے پھیلانے والے ہیں
اللہ کے کام کے حصے دار ہیں، اللہ کو ان کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم بھی اللہ نے آج کی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں جو آج تلاوت کی جا رہی ہے، آیت کے اس حصے میں جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے، حضرات صحابہ کی خوبیاں اور خصوصیات، ان کے اعمال، افعال، کردار کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ مومنو، نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے، تمہیں اگر کچھ اپنانا ہے تو حضرات صحابہ کی طرح اپنا ایمان کو بناؤ کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، معمولی نہیں ہیں، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ رحماء بینہم، وہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ خصوصیت اللہ نے ذکر فرمائی۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے، تم انہیں مخاطب دیکھو گے، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور اللہ کے خوشنودگی کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہیں ان کے وہ اوصاف جو اللہ نے تورات میں مذکور کیے ہیں۔ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اور ان حضرات صحابہ کی مثال انجیل میں جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھا اس طرح کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ بھی ایسے ہی مضبوط ہوئے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة واجرا عظیما۔ یہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ گویا کہ حضرات صحابہ کا ہر عمل نیک ہے۔ اللہ نے یہاں آیت میں وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔